اور ابھی بھی الفت بھائی ایک منٹ، ابھی بھی اپنی سکرینز پہ اگر آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو یہ فارم 45 نہیں دکھا رہے، وہ سکرین شاٹس دکھا رہے ہیں ٹی وی چینلز کی۔ الیکشن کمیشن مطلب انہوں نے میڈیا کو اس جھوٹا فیڈ کر کے پھر اب اس کو استعمال کر رہے ہیں ایویڈنس۔ ریحانہ ڈار نے، مریم صاحبہ، ریحانہ ڈار نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے وکیل نے کہا کہ ہم جیت چکے تھے۔ انہوں نے کہا جی کس چیز کے مطابق؟ انہوں نے کہا جی میڈیا کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ رزلٹ بھی جا کے میڈیا سے لے لیں یا کیس بھی وہیں پہ کر لیں۔ الفت بھائی کی بات سنیں۔ میں نے یہ فرمائی گا کہ آپ مسلم لیگ نون نے ایک بیانیہ دیا تھا کہ ہم نے ریاست کو بچایا، ادروائز ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ کل ایک فارم مولانا فضل سے لے کے آئے اور ہم نے اس پہ مہر لگائی اور عمران خان کی حکومت۔ الفت بھائی، اس سے پہلے کہ میں آپ کا یہ جواب دوں، ملک احمد اس پہ کافی تفصیل سے بات کر چکا، لیکن میں بھی دوں گی بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ میں دوں۔ لیکن ایک بات میں ضرور، دیر آر فیو فرینڈز سٹنگ ہیئر فرام فورن میڈیا and there is a press conference going on for international media in Islamabad. I would also request the international media to please get Form 45, which the Pakistan Tehreek-e-Insaf people representing in Islamabad at the moment are saying that these are forged and these are real Form 45. And the Form 45, those are compiled at Form 47, they according to them are fake. So first of all, do not depend on the media screens, because when they were asked to present all the Form 45 which they think are the correct ones, they were unable to provide those Form 45 in the Election Commission. So the Form 45 which they have are, one, forged. They are fake Form 45, and that is the reason that they are not submitting those Form 45 to the Election Commission. They're only submitting the screenshots of the TV channels where the results were shown according to the Form 45 fed by Pakistan Tehreek-e-Insaf on social media. So I categorically deny the fact that the Form 45 that are uploaded on the Election Commission websites are fake, because there's no other Form 45. And where there are Form 45s which PTI hold at the moment, they are fake and they are forged, and that is the reason they're not submitting those forged and fake Form 45 in the Election Commission when the petitions are being heard. So this is all drama. This is a fake drama. This is a pattern and a trend which PTI is used to, and now allegedly are saying that, you know, the Pakistan Muslim League Noon has rigged the election, or other political parties have rigged the election. I don't understand. There's one election commission that has conducted elections in Khyber Pakhtunkhwa, where they've been appreciated by Pakistan Tehreek-e-Insaf that they were very fair, they were very transparent. At the same election commission has conducted the elections in Punjab, and where they have won, they are appreciating the transparency and fairness of the elections, and where they have lost, they are allegedly saying that there has been rigging. So this can't be true, because there's one election commission. The elections have to be transparent, or the elections have to be not transparent and not fair. So the argument, they're contradicting themselves. If the election Form 45 where they have won the majority seats are real Form 45, then where they have lost are also real Form 45 uploaded on the websites of the Election Commission. مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سب کے لیے قابل عزت ہیں، احترام ہے۔ پی ڈی ایم میں میں نے جتنا کلوزلی مولانا صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، جن مولانا صاحب کو میں جانتی ہوں، جن مولانا صاحب کی آئیڈیالوجی کو میں جانتی ہوں، ان کی پوری پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس سے اگر میں واقف ہوں تو یہ اتحاد مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور مولانا صاحب کا جو اعتراض ہے، ظاہر ہے وہ بھی ان کی جماعت اس وقت الیکشن کمیشن میں گئی ہوئی ہے اور اپنے اعتراض پولیٹیکل پارٹیز کی طرح جمع کرا رہے ہیں، اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا وہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ لیکن جو آپ نے اتحاد والی بات کی، میں نہیں سمجھتی جی، وہ انہوں نے کہا کہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ ساری بات ہوئی۔ میں اس میٹنگ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بہت قریب سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی بطور ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون، اور میں پارلیمنٹ میں بھی تھی، پورا ووٹنگ پروسیس دیکھا، سبمیشن آف دا ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھا۔ اس کے اندر میں کسی ایسے انسیڈنٹس کی پریوی نہیں ہوں کہ ایسا کچھ ہوا ہو یا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہو۔ ایک لیگل طریقے سے، آئینی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جب ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کو چھوڑ کر ووٹ آف نو کانفیڈنس دے رہے تھے اور ان کو ووٹ آؤٹ کر رہے تھے، کیونکہ 4-4.5 سال کی جو نااہلی نالائکی ملک کے اندر چھوڑ کر گئے تھے، اور ان لوگوں کا حلقوں میں جانا
इनके अपने कैंडिडेट्स का हलकों में जाना मुश्किल हो गया था जब इन्होंने साइफर लहराया और एक झूठा बयानिया बनाया। तो ये एक आईनी तरीक़ाकार के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रोल प्ले किया, और उसके बाद जो इनकी अपनी जमात के मेंबर्स थे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेकर इनको वोट आउट किया। साहब ने फॉर्म 45 गलत बनाए हैं या मीडिया को गलत ट्वीट किए हैं, तो जमात इस्लामी और टीएलपी भी तो यही बात कर रही है, उनके मुताबिक क्या कहेंगे, क्या उन्होंने भी जाली बनाए हैं? देखिए, टीएलपी और जमात इस्लामी के मैं अपने हल्के का आपको बता देता हूं, उनके तो पोलिंग एजेंट नहीं थे हर पोलिंग स्टेशन में मेरे भाई। मतलब 337 पोलिंग स्टेशन में से मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल 60-70 पे उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो वो पता नहीं कौन से फॉर्म 45 की बात करें, फॉर्म 45 337 जमा करने थे इस हल्के में। मेरे पास तो डबल पोलिंग एजेंट थे, हमने एमपीए का अलग पोलिंग एजेंट खड़ा किया था, अपना पोलिंग एजेंट अलग किया था। मेरे पास इस हल्के के अंदर ये 337 पोलिंग स्टेशन है, मेरे पास 650 की फोर्स मौजूद थी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी। अगर तो इन्होंने ये फोर्स खड़ी की थी और इन्होंने तस्दीक शुदा ये वसूल किए थे तो ये बात जरूर करें, मगर 60 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, भैया आपने जमा भी किए पूरे के नहीं। और मैं आपको बता देता हूं, एक बात मैं फॉर्म 45 आता आपको करते हैं, सिरल अलमाइदा साहब ये भी एक रवायत चल पड़ी है कि आप, क्योंकि आपके पास वो इन्फ्लुएंस है और क्योंकि आपके पास वो ट्विटर हैंडल है, तो आप किसी का भी बात निकाल कर आप उसको वो करें। मैंने भी ट्वीट पढ़ा, कह रहे हैं जी मरियम औरंगजेब हैज कॉल्ड इमरान खान एन अमेरिकन एजेंट। आई हैव कैटेगोरिकली सेड कि यस, इफ समबडी विल ट्राई and seek help and intervention from a foreign country to intervene into their countries, who will you call? What are they? What will you call them? मैंने आपको ये कहा है कि इनकी जमात के अंदर फॉरेन फंडिंग के थ्रू फॉरेन एजेंट्स मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर इस तरह की अनारकी फैलाते हैं, और उनका जो सरबराह है वो इमरान खान है। I stand by my statement, because why do you have to call America to intervene into democratic process of the country? Cyril Almeida से मेरी दरखास्त है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, he should condemn that act। मैं ये एक फॉर्म 45 का एक एग्जांपल आपको दे दूं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोट लखपत लाहौर का फॉर्म 45 है। बिलावल साहब 81 वोट, जमात इस्लामी के एहसानुल्लाह वकास साहब 15 वोट, अता तारड़ 281 वोट, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ज़हीर खोखर 273 वोट और टीएलपी 82 वोट। देखिए ये ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड हर जगह आपको नजर आता है कि किस तरीके से कुछ जमातों के कम वोट है, कुछ के ज्यादा हैं। अब आपने पोलिंग एजेंट खड़े नहीं किए, फॉर्म 45 कलेक्ट नहीं किए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड आई वुड ऑल्सो, देखिए ये एक इंटरनेशनल इशू भी इस वक्त बना हुआ है। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। वेयर इट हैज सूटेड द पीटीआई दे हैव अलेज्ड रिगिंग, वेयर इट हैज नॉट सूटेड देम they have won easily, they have declared it to be a free and fair election. Either it was a free and fair election in all places or it was a rigged election in all places. It can't be that you have picked and chosen constituencies where you have done rigging. I think it's a false allegation and the PTI is trying to manipulate these election results, and first they claimed victory, then they claimed their own loss. So I think it's just false narrative which is being aired on media and social media. And PTI should refrain from derailing democracy because we want democratic consolidation. ये बताइएगा कि हारने वाले जब कोई इल्जाम लगाते हैं वो तो समझ आते हैं, लेकिन हाफिज सईद रहमान जीते थे, वो जीतने के बावजूद धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में नवाबगढ़ की बात आई, वो कहते हैं मैं हारा या जीता, लेकिन जो तीसरे नंबर पे था वो कम अज कम नहीं जीता, उसको जितवा दिया। देखिए मैं किसी की यहाँ तर्जुमान नहीं हूँ, मैंने एविडेंस पे बात की है और मैंने कंडेम किया है इस रवैये को कि आप पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आके इंटरवीन करे, आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आकर इंटरवीन करे। ये रवैया जो है, ये गुलामाना रवैया, जो कहते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, ये उनका रवैया है। हमने अपना मुद्दा बयान कर दिया है और मेरा आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि आपको आज भी कोई एतराज है तो उसका फोरम मैरियट नहीं है, उसका फोरम इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, उसका फोरम अमेरिका नहीं है, उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, उसका फोरम पाकिस्तान के अंदर राइज अदालतें हैं, ना कि आप दूसरे ममालिक को कहें कि आओ हमारी जमहूरियत के अंदर इंटरवीन करो।
کہا کہ میڈیا کو یوز کیا گیا ہے. الیکشن ڈے پر پاکستان تحریک انصاف نے پولنگ اسٹیشن کے قریب گھروں کو بھی دیا ہوا تھا, وہاں پہ نیٹ کی بھی سہولت تھی, اگر وہ جعلی رزلٹ بھی تھے ان کے پاس تو وہ جاری کر رہے تھے. نون لیگ نے ایک میڈیا سیل بنایا تھا جس میں میڈیا کے نمائندوں کو رسائی بھی نہیں دی گئی. اگر بیٹ رپورٹر وہاں پر ہوتے تو شاید آج آپ کو اس پریس کانفرنس کی ضرورت. مسلم لیگ نون نے کوئی میڈیا سیل نہیں بنایا ہوا تھا. آپ الیکشن سیل کی بات, میں آگے میڈیا سیل پہ بڑی تنقید ہو گئی ہے, آپ نے سوال کر دیا تو میں جواب دے دوں. الیکشن سیل موجود تھا. الیکشن سیل کے پاس جس وقت فارم 45 آنا شروع ہوئے ہم نے میڈیا کو دینا شروع کر دیے. جیسے عطا تارڑ کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, اور جیسے جیسے ہمارے پاس فارم آ رہے تھے میں اب کوئی فارم ان کی طرح خود بنا کر میڈیا کو نہیں دے سکتی تھی. جیسے ہمارے فارمز آئے ہم نے میڈیا کو دینے شروع کر دیے, اور آج میڈیا کی اسکرینز کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز ایویڈنس. میں نے یہ بات کی ہے کہ ایز ایویڈنس استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا ایویڈنس ہے. میں نے جانا ہے آپ نے الیکشن میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ قوم کو نواز دو. اب کیا وجہ بنی کہ وزیر اعظم نواز شریف نہیں آ رہے, اب شہباز شریف آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ بھی ایک ریورس چل رہا ہے, خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف واپس جا رہے ہیں لندن. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نواز شریف آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, اور یہ پاکستان میں اور دنیا میں کہیں بھی ایک سیاستدان کے لیے ایک اسٹیٹسمن کا لیول اچیو کرنا کہ جہاں وہ ملک کا وزیر اعظم اور پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر نامنیٹ کر رہے ہیں, اور ان دونوں جو پوزیشنز ہیں آئینی پوزیشنز ہیں اس میں جو پارٹی کی اوور سائٹ ہے جو بہت ہی ایوالوڈ جمہوریت میں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور یہ فیصلہ محمد نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ تھا, اور انہوں نے اپنے فیصلے کو میری ٹویٹ کے ذریعے جو میں نے ٹویٹ کی تھی پاکستان کی عوام تک پہنچایا. پاکستان کی عوام نے جتنی میاں محمد نواز شریف کو عزت دی ہے, محبت دی ہے, اور 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم بنایا اور اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون وفاق میں میجورٹی پارٹی ہے, اور وفاق میں سنگل میجورٹی پارٹی ہے جو کہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. تو الحمدللہ پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم وفاق میں بھی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں اور ہم پنجاب میں بھی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو اس پہ مبارک. ابھی آپ نے پنجاب کی بات کی ہے, پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے ابھی تک 137 سیٹیں جو ہے نون لیگ نے حاصل کی تھی, کتنے آزاد اراکین آ چکے ہیں, اور نمبر یہ پنجاب میں آپ کی کیا بن چکی ہے؟ 153 ہم کراس کر گئے, سمپل میجورٹی ہماری ہو گئی بھی ہے. جی نون لیگ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, اور اللہ کا فضل ہے. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو بیک ڈور رابطے کر رہی تھی, اور شیر افضل برت نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے گورنمنٹ بنوانے کے حوالے سے, پیپلز پارٹی ڈبل گیم کر رہی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان جو دیکھیں, میں نے سن لیا آپ کا سوال عارف. میں نے کوئی پی ٹی آئی کا وفد پیپلز پارٹی سے کیمرے کے اوپر ملتے نہیں دیکھا. میں نے پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کا وفد 3 دن مسلسل رابطے میں اور میٹنگز میں دیکھا ہے, اور آپ لوگوں کو ریلیز کیا. اب اپنی سیاست کے لیے اور جھوٹ بولا جائے تو یہ اور بات ہے. اگر کوئی کسی سے رابطہ کرے تو وہ کر سکتا ہے, وہ ضرور رابطہ کرے, جمہوری حق ہے اس کا, لیکن اپنی وہ کیا کہتے ہیں دام بڑھانے کے لیے جو ہے آپ اس قسم کے جھوٹ بولیں جو اگلے منٹ واپس, وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے رابطہ نہیں کیا, اس کے بعد وہ جیل سے کوئی موصوف مل کے آئے عمران خان صاحب کو, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی رابطہ کیا ہی نہیں تھا. مسلم لیگ نون شاید رابطہ کری ہے, میں نے اسٹیٹمنٹ دیجیے ہم نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا. تو یہ کرتے کیا ہیں, یہ کیوس پھیلاتے ہیں, یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں, یہ ایک جھوٹا نیریٹو بناتے ہیں, اور ان کو اس بات پہ بھی شرم نہیں آتی کہ اگلے منٹ اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. ابھی میٹنگ کل تیسری میٹنگ ہوئی تھی, انشاءاللہ جیسے ہی معاملات طے پائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ کے سامنے اناؤنس کریں گے وفاقی حکومت.